اور اسی اہم ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے جو پیکا جس کے اوپر بڑا اس وقت متنازع قانون بن چکا ہے، بل بن چکا ہے، صدر پاکستان بھی اس کے اوپر سائن کر چکے ہیں، نافذ العمل بھی ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر اس وقت جو پاکستان میں سینئر جرنلسٹ ہیں وہ پوری احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو کچھ ہو سکتا ہے قانونی اعتبار سے اس کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے۔ سینئر جرنلسٹ پاکستان سے امیر عباس نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ میں اس وقت لندن میں اور احمد موجود ہیں، اور میں آپ کو یقین سے بتا سکتی ہوں کہ کچھ سالوں پہلے تک پاکستان کا امیج دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے واقعی یہ تھا کہ شاید یہاں پر یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ کنٹری ہے، شاید افغانستان جیسا ایک ملک ہے جہاں پر ہر وقت ایک جنگ زدہ ماحول رہتا ہے۔ پھر پاکستان کے یوٹیوبرز آئے، پاکستان کے سوشل میڈیا سٹارز آئے، پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا چینلز کی ریچ بڑھتی گئی، اور دنیا کو پتہ چلا کہ یہاں کے تو جرنلسٹ اتنے دبنگ ہیں، اتنے بہادر ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا ایک اسٹرانگ امیج ان ٹی وی چینلز نے، ان سوشل میڈیا چینلز نے دکھانا شروع کیا۔ تو کیوں اب ان سارے چینلز کے خلاف، جرنلزم کے خلاف، جرنلسٹ کے خلاف حکومت کو اتنے سخت قوانین لانے پڑے ہیں؟ جی بہت شکریہ نیلم اور احمد، بہت اچھا لگا آپ دونوں کو دیکھ کے۔ دیکھیں، جس ملک میں اس وقت آپ موجود ہیں اور ایک ملک یہ ہے پاکستان جس میں موجود ہوں، یہ جو میڈیا کو چوتھا ستون بنایا گیا تھا یہ برطانیہ ہی کی پارلیمنٹ تھی، جہاں سے ایک ایم پی نے کھڑے ہو کر پریس گیلری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج سے پہلے تک ریاست کے 3 ستون تھے، لیکن آج کے بعد اس ریاست کا ایک اور ستون ہوگا۔ اس نے گیلری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریاست کا چوتھا ستون ہو۔ سو دنیا آہستہ آہستہ انفارمڈ سوسائٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا حکمران جو کہ انتہائی اوفینسو اور اگریسو تھا میڈیا کے بارے میں، جو سی این این کے رپورٹ، جس نے سی این این پر پابندی لگا دی وائٹ ہاؤس میں داخلے پر، جو رپورٹرز کو جھاڑ پلا دیتا تھا، آج وہ جب دوسری دفعہ الیکٹ ہو کر آیا تو اس نے پوڈ کاسٹرز کو، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو اور وی لاگرز کو اس نے نیو میڈیا کا نام دیا، اور وائٹ ہاؤس میں جو ویکلی پریس بریف ہوتا ہے اس کے لیے ان کو اسپیشل پریس پاسز ایشو کرنے کا انہوں نے ارینجمنٹ کیا۔ ایک ایسا شخص جس سے آپ یہ توقع ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ تنقید برداشت کرے گا، اس نے اتنی گنجائش پیدا کر دی۔ ہمارے ہاں جو ہم نے آزادیاں حاصل کی اس ملک میں، ان کو آہستہ آہستہ اب ہم ریورس کر رہے ہیں۔ ہم واپس پاکستان کو ایک ڈریکونین سٹون ایج فاشزم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ صرف میڈیا نہیں اس میں سفر کرے گا۔ ہر وہ شخص، ہر وہ پاکستانی جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ڈیسک ٹاپ ہے، کوئی ڈیجیٹل گیجٹ ہے، اور وہ کوئی بھی انفارمیشن سسٹم استعمال کرتا ہے، صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں جیسے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، کوئی بھی انفارمیشن سسٹم اگر وہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کی زد میں آئے گا۔ تو ایک تو میں یہ ڈسپیل کرنا چاہوں گا یہ امپریشن کہ اس کو شاید بنا دیا گیا ہے پیکا ورسز جرنلزم، یہ پیکا ورسز میڈیا، یہ پیکا ورسز پاکستان ہے، یہ پیکا ورسز میڈیا نہیں ہے۔ میڈیا اور جرنلسٹ تو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے۔ ہم اس لیے زیادہ اس پہ شور مچا رہے ہیں، یا ہم اس لیے زیادہ خود کو متاثرہ فریق سمجھتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں ہی خاموش کروا دیا جائے گا تو معاشرے میں کسی اور کو تو پھر بولنے کی سکت یا طاقت نہیں مل پائے گی۔ تو میڈیا چونکہ واش ڈاگ کا کردار ادا کرتا ہے، اور ریاست چاہتی ہے کہ اس کو ہم لیپ ڈاگ بنا دیں، اور وہ اسی صورت پہ بن سکتا ہے کہ سوچ اور فکر پر پابندی آپ لگا دیں، آپ تنقید پر پابندی لگا دیں، سوال اٹھانے پر پابندی لگا دیں، آپ زبانوں کے گرد کانٹے بچھا دیں، آپ ایک ہراسمنٹ کا ماحول بنا دیں ملک کے اندر کہ کوئی بھی شخص بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچے کہ کیا مجھے یہ لفظ بولنا چاہیے یا نہیں، کیا اس لفظ سے مجھے کہیں پکڑا تو نہیں جائے گا۔ اور پھر آپ نے جس طرح دیکھا کہ اس میں فیک نیوز کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ فیک نیوز کیا ہے، ایک ایمبیگوس سی ٹرم استعمال کر دی گئی فیک نیوز کی، پھر ایک ٹرم استعمال کی گئی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ان کے درمیان کو فرق نہیں رکھا گیا، تو ریاست جس کو چاہے گی فیک نیوز میں پکڑ سکتی ہے۔
اچھا यहाँ امیر तक عباس उसमें صاحब लिखा ہم गया نے है कि دیکھا بالکل آپ کی باتیں درست ہیں اور پاکستان کا ہر جو شہری ہے وہ اس بات کو سپورٹ بھی کرتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں وہ اس کے اوپر آواز بلند بھی کر رہی ہیں اور صحافیوں کی آواز یقینی طور پہ سب سے زیادہ بلند ہے. لیکن حکومت کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ بہت عرصے سے طویل عرصے سے کچھ جو واقعات ہیں وہ بھی کوٹ کیے گئے جو فیک نیوز جو جن واقعات کا وہ رونما ہی نہیں ہوئے تھے لیکن صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو پھیلا دیا گیا, پھر کچھ تصویریں ایڈٹ کر کے جس طرح سے پھیلانے کا سلسلہ ہے. حکومت کا یہ موقف ہے کہ جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ہم ان کے اوپر اس کو لاگو نہیں کریں گے اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے سے غلط خبریں لوگ پھیلاتے ہیں صرف ان کو پکڑا جائے گا. تو یہ دعویٰ کس حد تک سچ ہے یا حکومت کی جو نیت ہے وہ وہی ہے کہ جو بھی حکومت کے خلاف جس پلیٹ فارم سے بولے گا پھر حکومت کے لیے آسان ہو جائے گا اس تک پہنچنا؟ دیکھیں یہ احمد حکومت صریحاً جھوٹ بول رہی ہے, صریحاً جھوٹ بول رہی ہے اور بدگمانی پھیلا رہی ہے کہ ہم میڈیا کو کچھ نہیں کہیں گے, اس میں میڈیا نہیں آتا. اگر یہ بات تھی تو آپ جب یہ ڈرافٹ کر رہے تھے اور میڈیا آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا, میں خود اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھا, میں خود سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا جہاں ہمیں بلایا گیا, ہماری تجاویز ہم سے لی نہیں گئی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اس سے افیکٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ نے میڈیا کی بات کیوں نہیں سنی؟ آپ نے 3 دن کے اندر اندر اسے قومی اسمبلی سے پاس کروا کے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی دین سینٹ سے پاس کروا کے پھر آپ نے 24 گھنٹے کے اندر پریزیڈنٹ سے سائن کروا کے آپ نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری. کون سی قیامت آ گئی تھی ایسے؟ مانا کہ فیک نیوز ہے تو فیک نیوز کیا آپ 24 گھنٹے میں ختم کر سکتے ہیں فیک نیوز؟ درست. اتنی کیا افتاد تھی؟ جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کچھ وقت دیں, ہم آپ سے کچھ سالوں تو نہیں مانگ رہے تھے, مہینوں تو نہیں مانگ رہے تھے, چند ہفتے کا مطالبہ تھا کہ آپ اس پہ ایک کنسلٹیٹو پروسیس شروع کریں, آپ سول سوسائٹی کو بٹھائیں, آپ ہیومن رائٹس کمیٹیوں کو بٹھائیں, میڈیا کو بٹھائیں, آپ اس میں لائرز کو بٹھائیں, جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کو بٹھائیں, ایک آپ ڈائنامک قسم کا لا لے کر آئیں جس کے ذریعے سے واقعی فیک نیوز کو روکا جا سکے. جہاں تک یہ امپریشن ہے نا کہ دیکھیں میرے بارے میں آج سے 3 دن پہلے سے ایک کیمپین شروع ہوئی. ایک ISI میں ایک معروف جرنل ہیں, ان کے بارے میں کسی نے یہ میرے نام سے منسوب کیا, میری تصویر استعمال کر کے, اور اس کے ساتھ لکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا پاکستان سے باہر, اور وہ خبر مجھ سے منسوب کر دی گئی. تو کیا ہم نہیں سفر کر رہے فیک نیوز سے؟ کیا یہ حکومت زیادہ دعوے دار ہے کہ وہ فیک نیوز سے سفر کرتی؟ میں تو آپ کے سامنے اپنی اگزامپل بتا رہا ہوں, میں وضاحتیں دیتا پھر ہوں. مجھے درجنوں کالز آ چکی ہے کہ کیا یہ خبر آپ نے دی؟ میں نے کہا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا اس قسم کی بےہودہ قسم کی خبر دینے کا. سو یہ ہم سب کے لیے چیلنج تھا. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کی انٹینٹ فیک نیوز کو ختم کرنا ہے یا حکومت کا انٹینٹ ڈسنٹ وائس کو ختم کرنا ہے؟ تو ہمارے پاس ایک نہیں درجنوں اس کے ثبوت اور سرکمسٹانشل اور امپیریکل ایویڈنس موجود ہے کہ ریاست یہاں پہ ڈسنٹ وائس کو ختم کرنا چاہتی ہے, اور وہ ڈھال استعمال کر رہی ہے فیک نیوز کا. اگر آپ فیک نیوز کو ختم کرنا چاہتے تھے تو ہم سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں. دیکھیں میں نے 17-18 سال اس فیلڈ پہ دیے, وہ اس لیے تو نہیں دیے نا کہ ایک فیک نیوز والا اٹھ کر آئے اور وہ میرے جرنلزم کو خراب کرے, پالیوٹ کرے. میں چاہوں گا کیا کون سا صحافی جو ہے پاکستان میں جس نے محنت کی ہوگی, جس نے اپنا نام بنایا ہوگا, جس نے صحافت میں اپنا مقام حاصل کیا ہوگا, وہ یہ کیوں چاہے گا کہ فیک نیوز پھیلانے والے آ جائیں سوسائٹی کے اندر اور وہ پورے جرنلزم کو یلو جرنلزم, گٹر جرنلزم کر دیں اور اس کو نیم اینڈ شیم کریں؟ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جو ایسے گھس پیٹھیے قسم کے لوگ ہوں گے آئے, ہم مل کے ریاست کے ساتھ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. بٹ آپ کی انٹینٹ تو وہ, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک 3 سال سے جو ایک خاص ایک سیاسی ماحول ہے. سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہائی کورٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ اس ڈاٹس کو اگر کنیکٹ کریں تو آپ کے سامنے جو ایک تصویر ابھر کے آتی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کو, ڈیموکریسی کو, کانسٹیٹیوشن کو, ہیومن رائٹس کو, فنڈامنٹل رائٹس کو ختم کر دیا گیا ہے. جو ریاست سمجھتی ہے کہ یہ میرے لیے خطرہ ہے, اگر منصور علی شاہ ریاست کے لیے خطرہ تھا تو 26ویں آئینی ترمیم لا کر منصور علی شاہ کا راستہ روک کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنا دیا. اگر جو نیچے سے ایپلیٹ کورٹ کا جو اپیلز آتی ہیں اوپر ایپلیٹ کورٹ پہ جاتی ہے, اگر وہاں پہ ریاست کو خطرہ تھا
کہ یہاں سے لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے, ان کے لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دی. تو کون سا ایسا کام ہے جو انہوں نے ایسا نہ کیا ہو کہ جس کے بنیاد پر ہم کہیں گے نا یہ بہت اچھا کام کر رہے تھے, صرف انہوں نے پیکا بنا دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو شیک 29 ہے جس کے مطابق اگر ججمنٹ آتی ہے تو آپ اس کو کہیں چیلنج بھی نہیں کر سکتے, فیک نیوز کی آپ کہہ رہے ڈیفینیشن تک نہیں کی گئی, تو اب فیک نیوز میں کچھ ہاف کوک نیوز ہوتی ہیں, کچھ وقت سے پہلے لوگ اپنے سورسز کے ذریعے سے کوئی بات کلیم کر دیتے ہیں جو بات میں سچ ہونی ہوتی ہے. اب سمجھ نہیں آئے گی کہ کسی بھی بات کو فیک نیوز قرار دے دیا جائے گا, سزا ہو جائے گی, اور یہ کتنی بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی, فیئر ٹرائل کی بھی خلاف ورزی ہوگی کہ اس کے بعد اگر آپ کو کوئی سزا ہو جاتی ہے آپ اس کو کوئی ریویو نہیں ہو سکتا, کوئی چیلنج نہیں آپ اس کو کر سکتے. اس پہ جو عدلیہ ہے, عدلیہ کے ادارے ہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں, انہوں نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس پہ ایک سیمینار کیا اور اس پہ انہوں نے بڑی سخت پریس ریلیز جاری کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس پورے لا کو چاہتے ہیں کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے. پی ایف یو جے جو ہماری فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے وہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکی ہے. ہم اینکرز کی جو ایسوسی ایشن ہے ہم نے آج اس کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو چکی ہے, سندھ ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ یہ آگے آپ شاید بلوچستان اور کے پی کے ہائی کورٹ میں بھی یہ چیلنج ہو. اس پہ بھرپور طریقے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. جو بار ایسوسی ایشنز ہیں, بار کاؤنسلز ہیں, وہ اس کو مسترد کر چکی ہیں. جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہماری متواتر ملاقاتیں ہوئی ہیں تحریک انصاف سے, محمود خان اچکزئی سے, اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے, مصطفیٰ نواز کھوکھر, جتنے بھی اپوزیشن کے سیاستدان ہیں یا پارٹیز ہیں ان سے, وہ سب ہمارے ساتھ ہم آواز ہیں, وہ سب اس کو یکسر مسترد کر رہے ہیں. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں اس میں کوئی ترمیم نہیں چاہیے, ہمیں یہ مکمل قانون جو ہے اس کو ختم کریں, اور اگر آپ کوئی اچھا قانون لانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, بلکہ ہم آپ سے 2 قدم آگے بڑھ کر ہم اس میں کام کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ آپ کنسلٹیشن کے ساتھ لے کر آئیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں جو آپ کہہ رہی ہیں اپیل کا اور ہائی کورٹس کا, دیکھیں اس میں تو ساری جو ٹیئرز ہوتے ہیں ہمارے ہاں عدالتی نظام کی, جس میں سول کورٹ ہے, سیشن کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, یہ سارے ٹیئرز ختم کر دیے گئے ہیں, اور ایک ٹرائبونل بنایا گیا ہے جو ٹرائبونل ہائی کورٹ کے برابر ہوگا, اور وہ ٹرائبونل سزا سنائے گا. اس ٹرائبونل میں 3 جج ہوں گے, تینوں ججز کو حکومت اپوائنٹ کرے گی, اور وہ ریٹائرڈ لوگ ہوں گے. تو یہ تو آرٹیکل 175 جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن کا ہے, یہ اس کے برخلاف ہے. یہ حکومت اس طرح سے ججز اپوائنٹ کر کے خود, اور ان ججز کو جب چاہے ان کی جو جاب سیکیورٹی ہے وہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جب چاہے حکومت ان کو صرف ان ایفیشنسی کی بنیاد پر ان کو فائر کر سکتی ہے. آج میں اگر اس ٹرائبونل کا جج ہوں اور میں ریاست کے مطابق فیصلے نہ کروں جو ریاست مجھ سے فیصلے کروانا چاہتی ہے, تو صرف اتنا چارج میرے پر لگانا ہے کہ میں ایک ان ایفیشنٹ جج ہوں اور مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا. کون سا جج پہ جرت کرے گا اس ٹرائبونل کا جس کو 15-20 لاکھ روپے تنخواہ اور برات مل رہی ہوگی, وہ جرت کرے گا ریاست کے سامنے انکار کرنے کا؟ اور پھر اس کے بعد اپیل جو ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ میں 60,000 سے زائد کیسز اس وقت پینڈنگ ہے. نیچے سے ایک شخص آئے گا, اس کا کیس لگ جائے گا, وہ تو 10 سال بعد اس کی باری آئے گی, اور سپریم کورٹ کا کوئی بھی لائر جو ہے وہ 8-10 لاکھ روپے سے کم فیس نہیں لیتا. یہ تو میں آپ کو ایک عام لائر کی بات کروں, اچھے لائر تو 30 سے 40 لاکھ 50 لاکھ سے اوپر شروع ہوتے ہیں. کون سا پاکستان میں مڈل کلاس آدمی ہے جو حیدرآباد سے اٹھے, راجن پور سے اٹھے, تربت سے اٹھے, پنجگور سے اٹھے, اور وہ آ کے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشنر فائل کرتا پھر رہا ہوں؟ انتہائی نان سینسیکل قسم کا انہوں نے قانون بنایا. اس میں اتنی ڈائیکاٹومیز ہیں, اتنے فلاز ہیں اس کے اندر. وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ایک انہوں نے ایس تلوار لٹکانی تھی ہماری گردنوں کے ارد گرد کہ بولو گے تو یہ تلوار تمہاری گردنیں اڑا دے گی. تو یہ عمران خان کے دور میں بھی اس طرح کا ایک قانون لانے کی کوشش کی گئی تھی. اس وقت ہم نے دھرنا دیا تھا پارلیمنٹ کے باہر, اس کا نام انہوں نے رکھا تھا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. لیکن کم از کم اتنی شرم آئی عمران خان کی حکومت کو کہ انہوں نے اس قانون کو واپس لے لیا, پاس ہی نہیں کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے لیے ماحول نہیں بن رہا سازگار, انہوں نے واپس لے لیا. امیر یہ تو عباس ایسی صاحب بالکل بے شرم میں حکومت ہے. چاہوں گا اسی حوالے سے کچھ مزید ہماری رہنمائی کیجیے. آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے جو اپوزیشن میں آج جماعتیں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا, خود آپ نے جو گزشتہ دور حکومت ہے, تو یہ تو ہم ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں. اگر آپ
जब मुशर्रफ साहब की दौरे हुकूमत था तब से ही हम देखते हैं कि जो भी हुकूमत हो वो इस तरह के कोई ना कोई कानून, बल्कि हमने तो देखा चैनल्स के ऊपर भी बंदिश जो है वो हुई। तो उस दौर की जो अपोजिशन होती है वो बहुत खुल के खड़ी होती है। आज जो लोग हुकूमत में हैं, ये इससे पहले अपोजिशन में रहे हैं, ना सिर्फ गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, उससे कबल भी, और वही रहनुमा है जो पार्लियामेंट में भी तकरीरें किया करते थे, सहाफ़ियों के साथ जब मार्च होते थे उसमें भी शिरकत करते थे, धरना होता था उसमें भी जाते थे, जब चैनल्स बंद होते थे तो बहुत बड़े बड़े बयानात भी जारी करते थे। तो आखिर वजह क्या है कि जैसे ही बेंच जो है वो बदलते हैं तो वो माजी भूल जाते हैं? क्या मामला है ये? देखिए, जिस वक्त मैंने जैसे आपको इमरान खान के दौर का हवाला दिया, तो इमरान खान के दौर में जब ये कानून लाया जा रहा था, ऑल्दो वो इसकी निस्बत तो गनीमत थी, वो तो इससे कहीं गुना बेहतर कानून था। अगर अगर ऐसा इस किस्म का कोई फाशिस्ट लॉ ही लाना था तो वो तो बहुत बेहतर था इससे। जब वो कानून लाया जा रहा था तो बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ उस वक्त ऑपोजिशन में थे, और शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर थे नेशनल असेंबली में। तो जो हमने कैंप और धरना दे रखा था पार्लियामेंट के बाहर, तो उस वक्त शहबाज शरीफ और बिलावल खुद उस धरने में हमारे सामने हमारे पास आए, और वहां आके इन्होंने तकरीरें की। यूं लग रहा था कि जैसे हमसे बड़े सहाफत के चैंपियन तो ये दोनों हैं। हमें लग रहा था कि ये जोड़ी ज्यादा अच्छी सहाफी बन सकती है बनिस्बत हमारे। हमें क्या पता था कि जब इनकी हुकूमत आएगी, इनकी नाक तले, इन दोनों इस जोड़ी की नाक तले इतना फाशिस्ट किस्म का कानून, ड्रैकोनियन किस्म का कानून बनाया जाएगा। तो पाकिस्तान में देखिए एक मुनाफकत है, पाकिस्तान में मामला कहीं और से चलते हैं, ये हुकूमत भी बेबस है। इस हुकूमत के अपने लोग, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के लोग, वो हमें पसे पर्दा कह रहे हैं कि ये गलत कानून है, नहीं आना चाहिए था, हमारी मजबूरी थी, हमें लाना पड़ा, हमारे पास कुछ चारा नहीं था इसके अलावा। लेकिन जाहिर बात है ऑन कैमरा लेकिन ज़रूरत, पार्लियामेंट के आपने अंदर। कहा कि उन्होंने कहा चारा नहीं था, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ज़रूरत पड़ी क्यों है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं वो तो अब एक पॉलिसी जो आ जाती है व्हाट्सएप पे, उसी के ऊपर ऐसा लगता है कि सब यकजुबान होकर उस पर लबैक कह रहे हैं, और सोशल मीडिया पेजेस वगैरह, फायरवॉल वगैरह भी हो गई है, इंतज़ाम सब पक्का है, और लोग भी अब काफ़ी ज़्यादा डर भी गए हैं, उस तरह से नहीं खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करते। तो फिर अब क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं नीलम, देखिए, चैनल तो डिक्टेट हो सकते हैं, चैनल्स कंट्रोल भी हो सकते हैं, और कंट्रोल हो रहे हैं, उनको डिक्टेट भी किया जा रहा है, और बहुत माइन्यूट लेवल पर उनको डिक्टेट किया जा रहा है, बहुत माइन्यूट लेवल पे। यानी यहां तक होता है कि जैसे इमरान खान के खिलाफ अगर कोई सजा होती है, किसी अदालत से कोई फैसला आता है, तो उस फैसले के साथ ही एक फहरिस्त आ जाती है, और उस फहरिस्त में कुछ नाम दिए हुए होते हैं, और चैनल से कहा जाता है कि ये जो नाम है इनको लाइन पे लेकर इनसे ओपिनियन लो, क्योंकि रियासत को उस फैसले को जस्टिफाई करवाना होता है। अगर तुमने इतना अच्छा खरा फैसला दिया है तो तुम्हें उसके लिए ढोलची ढंडोरची क्यों चाहिए? फिर उस पर खुल के बात होने दो। लेकिन चूंकि जानते हैं कि ये फैसले करवाए जा रहे हैं जबरदस्ती से, लिहाजा उन फैसलों को जस्टिफाई करने के लिए जो तज्जियाकार है वो भी प्लांट किए जाते हैं। तो इस लेवल तक हो रही है। अब इशू ये है कि जो सोशल मीडिया है वो डिक्टेट नहीं हो पा रहा, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। फायरवॉल लगी अरबों रुपए की, कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्विटर बंद है पिछले 1 साल से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंटरनेट की स्पीड स्लो है पिछले 1 साल से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कई दफा इन्होंने इंटरनेट कंप्लीट शट डाउन किया। अक्टूबर में शट डाउन किया जब प्रोटेस्ट हुआ, नवंबर में प्रोटेस्ट हुआ, शट डाउन किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, बिलखुसूस उसमें पीटीआई बड़ी पार्टी है, उनके साथ बाकी जमातें, उनकी पॉपुलैरिटी उसी तरह ऊपर जा रही। हुकूमत लाख कोशिश कर रही है, पॉपुलैरिटी नोज डाइव। अभी कुछ चैनल्स ने, चूंकि आज 8 फरवरी है, 1 साल पूरा हुआ इलेक्शन को, अभी कुछ चैनल्स ने पब्लिक में जाके प्रोग्राम्स किए हैं। आप सुने पब्लिक सेंटिमेंट्स का, लोग क्या कह रहे हैं इस निजाम के बारे में। सो जो आपका सवाल है कि चैनल्स तो इनकी बात मान रहे हैं, सोशल मीडिया इनकी बात नहीं मान रहा। अब सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए इनको फिर एक ऐसा शिकंजा तैयार करना पड़ा कि जिसके जरिए से हम अब इनको म्यूट कर सके। नहीं हो सकता ये, उसके बहुत सारे तरीके हैं। लोग बाहर से बैठ के बोलेंगे, और ज्यादा लीथल होकर बोलेंगे, ज्यादा कड़वे होकर बोलेंगे। जो भरम थोड़ा बहुत रह जाएगा लोगों का, जो नाम नहीं लेते किसी का, वो अब नाम लेंगे बाहर से बैठ। तो
تو کیا حاصل ہو جائے گا اس کا؟ اب دیکھیں عمران ریاض یہاں سے باہر کیا ہے، عمران ریاض جو نام لے رہا ہے کہ مجھے کس نے اٹھایا، کیسے اٹھایا، وہ یہاں بیٹھ کے تو وہ نام نہیں لے رہا تھا. آپ اس کے ساتھ یہ نہ کرتے تو یہ یہاں تک نوبت نہ پہنچتی، وہ تو باہر چلا گیا. اب آپ نے کیا حاصل کیا؟ اس کو بھی ہیرو بنا دیا، اس کو بھی سمپتیز آپ نے دی. اور ابھی جو ولسن نے جو ابھی امریکن کانگریس مین نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے اس نے جو کانگریس میں سپیچ کی، اس میں کیا کہہ رہا ہے وہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں؟ تو کیا اس طرح مطلب دنیا رک سکتی ہے کیا؟ یہ عجیب بچگانہ قسم کی اور ہم خانہ قسم کی حرکت ہے. میرا وہ بند کروا دیں، ٹھیک ہے میں بند کر لیتا ہوں، کوئی اور 20 لوگوں کا بند کروا دے، وہ بند ہو جائیں گے. تو کس کا بند کروائے؟ جو ولسن کا وہ بھی بند کرواؤ. وہ رچرڈ گرنیل نے جو دھو کے آپ لوگوں کو بھگو کے مارا تھا، وہ تو چلے خود چپ کر گیا کسی مصلحت کی وجہ سے. کس کا منہ بند کرواؤ؟ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جو اس پہ ہو چکی ہیں ہیرنگ، افسوس ہے بالکل. اور اس طرح سے پاکستان میں ایک جرنلزم جس کو ہم اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، گلومنگ انڈسٹری کے طور پہ دیکھ رہے تھے، سوشل میڈیا سٹارز کو دیکھ رہے تھے. بہت سارے لوگوں نے اپنا بہت کامیاب کریئر بنایا اور بہت اچھا کام کر رہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے. ان کے ساتھ اب ایسا ہونا، ان کے رستے روکنا، دروازے بند کرنا، مشکلات کھڑی کرنا، خوف و ہراس پھیلانا، بہت دکھ ہو رہا ہے یہ سارے معاملات دیکھ کر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ اہم مسئلہ ہے، ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں اس مسئلے پر، آپ کے ساتھ ہی ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ اس وقت پاکستان سے باہر جا چکے ہیں اور باہر جا کر شاید ان کو تھوڑا زیادہ کھل کر بولنے کا موقع مل رہا ہے. تو بیسٹ وشز آپ کے لیے. پاکستان میں جو صحافی برادری اور جو سول سوسائٹی اس پہ آواز اٹھا رہی ہے ان سب کا بہت شکریہ.